ویسٹ کوٹ جس کو واسکٹ کہتے ہیں وہ کس طرح کی اس کی کٹائی ہے، اس کے ڈیزائن یورپ سے دیکھ کے بناتے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے نبی کے لباس کا شوق، بال نبی کس طرح رکھتے تھے اب شوق نہیں۔ رشتہ آ جائے نا رشتہ، تو لڑکی والا پوچھتا ہے جی لڑکا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میرا لڑکا ایم اے پاس ہے۔ ہاں ہاں بہت اچھی بات، بھلے ایم اے ہی پاس ہو گئے وہ، لیکن وہ کہتے ہیں ایم اے پاس ہے، بہت اچھا۔ آج کل تو وہ زمانہ رہا نہیں نا کہ لوگ جو ہے پہلی مرتبہ کسی نے سنا کہ کوئی بی اے پڑھ گیا، کہنے لگا 2 لفظ پڑھے وہ بھی الٹے اے بھی ہوتا ہے، اس نے بی اے پڑھ لیا ہے۔ اچھا جی آپ کا لڑکا ایم اے پاس ہے؟ ہاں جی ایم اے پاس ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ وہ جی بس کالج سے فارغ ہو گیا، کلب میں جاتا ہے، جم خانہ کلب ہو گیا، سندھ کلب ہو گیا، کراچی کلب ہو گیا، ڈانس کلب ہو گیا، فلانا کلب ہو گیا، کلب میں جاتا ہے۔ او اچھا بہت اچھی بات ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ اور اس نے کیا کرنا ہے جی؟ کبھی کیرم بورڈ کھیل لیتا ہے، کبھی لوڈو کھیل لیتا ہے، کبھی تمبولا کھیل لیتا ہے، وقت مل جائے تو تھوڑا سا کوئی ہاکی بھی کھیل لیتا ہے، کرکٹ بھی کھیل لیتا ہے، ورنہ بیٹھ کے دیکھ لیتا ہے، کیونکہ جب تک بیوی نہیں ہے ٹی وی سے ہی کام چلے گا، تو ٹی وی دیکھتا ہے، اس نے ڈش بھی لگا رکھی ہے، کیبل بھی ہے اس کے پاس، دنیا کے سارے چینل گھماتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، سو بھی جائے تو ٹی وی چلتا رہتا ہے۔ اس کو یا تو بچی کو آگے پیچھے لے جاؤ اور دوسرے اس کو نہ کریں۔ بولتے ہوئے کوئی آواز آئے نا دھیان پلٹ سکتا ہے، منہ سے غلط لفظ نکل جائے دوسرا دلیل بنا لے گا، بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ میں کسی کے خلاف نہیں، یہ بات سمجھانی ضروری، لوگ بعض مرتبہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے وضاحت کرتی۔ یہ پل صراط پہ چلنے والے کا کام، ذرا سا دھیان ہٹا، منہ سے غلط لفظ نکل گیا کوئی، اگلے دلیل بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ پوچھتے ہیں جی اور کیا کرتا ہے؟ جی اور اس نے کیا کرنا ہے؟ بس یہی کام ہے، کتابیں پڑھ لیتا ہے، میگزین آتے ہیں، ریڈر ڈائجسٹ ہے جو عیسائیوں کا، مشنری ڈائجسٹ ہے، تبلیغی ڈائجسٹ ہے عیسائیوں کا، وہ پڑھتا ہے، ٹائم آ جاتا ہے، نیوز ویک آ جاتا ہے، وہ پڑھ لیتا ہے۔ کسی اسلامی چیز کا نام، ہاں بہت اچھے جی بہت اچھے جی، نماز پڑھتا ہے؟ آپ نماز کی بات کرتے ہیں، وہ جس گلی میں مسجد ہوتی ہے اس گلی میں نہیں جاتا وہ؟ اچھا بس یہ ہمیں رشتہ منظور ہے، بالکل پکا سمجھے آپ، جس دن چاہے آ کے لڑکی لے جائے، اور جو پتا چل جائے کہ لڑکا دعوت اسلامی میں ہے، ہری پگڑی باندھتا ہے، ٹوپی رکھتا ہے جناب، اور اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور اپنے پائنچے جو ہے ٹکنوں سے اونچے رکھتا ہے، تو کہتے ہیں جی ہم نے لڑکی بھی آنی ہے تو مسجد تو آباد نہیں کرنی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ حال مسلمانوں کا ہو گیا، لوگوں نے مسلمانی اس کو ہی سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن سوال کرے گا اس دن سوچو کیا جواب دو گے۔ لوگوں نے سمجھا ہوا کچھ مکمکا ہو جائے گا اس دن، کچھ لے دے کے کام چلا لیں گے اس دن، کچھ کام، اور نیکوں کی محبت قائم آئے گی۔ نیکوں کی محبت کا مطلب یہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے۔ محبت صرف نامی زبانی دعوے کا نام نہیں۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں اب اپنے مسلمان ہونے پر فخر نہیں، ٹوپی رکھ لوں میں، لوگ مولوی کہنا لگ جائیں گے، مولوی کہنے کو گالی سمجھ لیا لوگ۔ اے مسلمانوں یہ بتاؤ جو عورت ننگی ہو جاتی کیا اس کی عزت رہتی ہے؟ دیکھ لو یورپ کی، میں تو امریکہ جا کے یہی کہتا رہا، میں نے کہا بڑا غریب ملک ہے امریکہ، یہاں کی عورتوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنا بدن ڈھانپ لیں، آدھی ننگی رہتی ہیں، ان کو پیسے دو لا کے، بھی ان کو پورے کپڑے ہی نہیں ملتے، آدھے کپڑے ملتے ہیں، بڑا غریب ملک، اس سے تو شکر ہے ہم غریب ہے، پورا کپڑا تو پہنتے ہیں، ان کو پورا کپڑا پہننا بھی نصیب۔ تو بتائیں آپ کی ماں بہن بیٹی ننگی ہو جائے آپ کو اچھی لگے گی؟ تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ خود مسلمان بنے، اپنے گھروں میں اسلام لائیں۔ خلق کس چیز کا نام ہے؟ خلق نیکی اور بھلائی کا نام ہے۔ جھوٹ بولنا برائی ہے، سچ بولنا نیکی ہے۔ غیبت کرنا برائی ہے، نیک بات کرنا بھلائی ہے۔ تو آپ کس کو پسند کریں گے، بھلائی کو یا برائی کو؟ یہی تو خلق ہے۔ نبی پاک کا خلق کیا تھا؟ کبھی جھوٹ بولتے نہیں تھے۔ نہیں ایک واقعہ سناؤں، آپ نے سنا ہوا ہے پھر سن لیں ذرا ایمان تازہ ہو جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں مگر میں بڑا گناہگار ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، بدکاری بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، بڑے عیب ہیں مجھ میں، مسلمان ہونے کو تیار ہوں، ایک برائی چھوڑوں گا، ساری مسلمان کرنا ہے تو کر لیں، مسلمان ہونے کو تیار ہوں مگر ساری برائیاں نہیں چھوڑوں گا، صرف ایک چھوڑوں گا۔ آج ہم اس شرط پہ مسلمان کر سکتے نہیں، نبی کا اختیار تھا، نبی کو جو چاہتے کرتے، کیونکہ ان کو اختیار کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے مالک کو مختار بنایا تھا، ہم کر سکتے تو پھر کیا برابر ہو سکتے؟ ان کا جو اختیار ہے وہ انہی کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ کر لے ایک ہی چیز چھڑواؤں گا، صرف ایک گناہ چھوڑ دینا، لیکن وعدہ کر اس طرح چھوڑے گا جس طرح چھوڑنے کا حق ہے۔ اس نے کہا جی وعدہ کرتا ہوں، آپ کہیں گے وہ کام جو آپ سے وعدہ کر لوں گا آج کے بعد کروں گا نہیں۔ فرمایا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ جی میں اب اس لمحے کے بعد جھوٹ نہیں، کچھ ہو جائے گا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضور نے مسلمان کر لیا، مسلمان ہو کے گھر چلا گیا، رات ہوئی تو کہنے لگا چلوں دھندے پہ، جاؤں کسی کی جیب ویب کاٹوں، کوئی تجوری لوٹ کے لاؤں، کچھ مال وال بناؤں، کل کھاؤں گا مزے سے۔ جب گھر سے نکلا تھوڑی دور گیا، آگے ایک جاننے والا مل گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کدھر جا رہے ہو؟ اب اگر کہے چوری کرنے جا رہا ہوں تو پتہ لگتا ہے، اور نہ بتائے تو جھوٹ ہوتا ہے، مشکل میں پڑ گیا۔ ابھی وعدہ کیا ہے کہ نہیں بولوں گا، کروں کیا؟ کہنے لگا بس وہ ایک کام کا ارادہ تھا، چلو چھوڑو پھر سے، واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا چلو اب تو کوئی بندہ نہیں ہوگا، پھر نکلا اتفاق سے، پھر کوئی بندہ مل گیا، اس نے پوچھا ہاں بھائی اس وقت کدھر جا رہے ہو؟ کیا بتائے؟ بتاتا ہے تو پتا چلتا ہے، نہیں بتاتا تو جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو پھر وعدہ خلافی ہوتی ہے، پھر مشکل میں پڑ گیا، واپس آ گیا۔ ساری رات اس طرح گزر گئی، یار یہ تو بڑی مشکل ہو گئی۔ دوسرے دن پھر نکلا کسی اور ارادے سے، اسی طرح پھر کوئی مل گیا، پھر نہ جا سکا۔ 3 راتیں ہو گئی، اس کی کوئی کاروائی ہوئی، حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا جی کچھ اور چھڑوا لیں آپ نے ایسی چیز چھڑوائی ہے مجھ سے کچھ اور ہوتا ہی نہیں۔ فرمایا میں نے جڑ کو پکڑ لیا، یہ جھوٹ جو ہے ساری برائیوں کی جڑ ہے، اسی نے تجھ سے سب کچھ چھڑوانا ہے، جو وعدہ ہو گیا اب اس کی خلاف ورزی ہو سکتی نہیں۔ دیکھ اس جھوٹ کی وجہ سے سارے گناہ ہوتے تھے، جھوٹ چھوڑا گناہ چھوٹے ہیں یا نہیں چھوٹے؟ اور ہم تو جھوٹ اتنے مزے سے بولتے ہیں کہ سچ شرماتا ہے۔ ماں بیٹے سے جھوٹ بول رہی ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بول رہا ہے، بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں؟ الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا، حال ہے یا نہیں؟ ایسے اتنی صفائی سے جھوٹ بولتے میاں بیوی سے، اور بیوی کام چل رہا ہے، کیونکہ دونوں کو جھوٹ کی عادت ہے، دونوں دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو اس کی اصلیت کھل جائے وہ مشکل، اس کی اصلیت کھلے تو وہ مشکل، جائیں کدھر؟ اب ہم جھوٹ کو اس طرح بولتے ہیں کہ اب ہمیں سچ کی تمیز بھی، کوئی سچ بولے تو حیران ہوتے ہیں اس کا دماغ ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے سچ بولنا ہوتا ہے وہ کمال کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات نبی پاک کے ساتھ نکلے، کافروں نے پہرا بٹھایا ہوا ہے، دیکھنا وہ نبی کہیں نکل نہ جائے، پہرے دار بیٹھے ہوئے، کتنی دیر جاگے؟ آدھی رات تک تو جاگ لیا، اب جنگل ہے، بیٹھے ہوئے ناکہ بندی کر کے، نیند آ رہی، جھوم رہے، کتنی دیر سنبھالیں گے اپنے آپ؟ نیند ایسی چیز ہے جو سولی پر بھی آ جائے، اور ہمیں واسطہ پڑتا ہے رات کو، اکثر تقریر سے واپس آتا ہوں، پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں کبھی کبھی سڑکوں پر، پوچھتا ہوں کیوں کھڑے ہیں، تو کسی وزیر نے کسی امیر نے گزرنا ہوتا ہے، 2 گالیاں دے کے کہتے ہیں فلانا آ رہا ہے، کوئی عزت رات کے وقت یا تم چپ کر کے گزر جاؤ، ساری دنیا کو کھڑے کر رکھا، ان کی نیندیں بھی خراب کی ہوئی ہیں، آرام سے گزر جاؤ۔ یہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عدل کرتے نہیں۔ حضرت عمر فاروق جنگل میں اکیلے سو جاتے تھے، کسی کا خوف نہیں تھا کیونکہ وہ عدل کرتے تھے، اور آج کل کے عدل کرتے اپنے پلے سے کچھ دے نہیں رہے، آپ کی جیب میں کچھ چھوڑ نہیں رہے۔ زندہ آباد پاکستان پائندہ باد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات دور نکل گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک ساتھ ہیں، جا رہے ہیں، 2 اونٹنیاں ہیں، ادھر وہ پہرے دار بیٹھے ہیں. اچانک اس کو سوتے سوتے میں آواز آئی، آنکھ کھلی،